مانگ رہے ہو آپ؟ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اے اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دیں، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں ہم۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے ہیں اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزوں، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا۔ ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو،
आखिरत के तसव्वुर को इतना मजबूत बिठाओ, इतना मजबूत बिठाओ। मुझे एक बात याद आती है कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे बड़े दादा, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहम फरमाए, पूरे इलाके में लोग इस बात के शाहिद हैं, जब भी कोई कुछ गलत काम करता या छोटी बहुत भी चीज़ हल्की नज़र आती उनको, तो डांटने के लिए सबसे पहला जो जुमला वो कहते थे वो यही कहते थे, क्या तुझे आखिरत का खौफ नहीं है, आखिरत से नहीं डरता। ये एक जुमला अक्सर हर काम पर, नमाज के सिलसिले में हो या किसी को कहीं पर गप्पे लगाते बैठे हुए देखते तो ये कहते आखिरत का डर नहीं है। ये उन बुज़ुर्गों का शीवा रहा है, औलिया इकराम का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो अपने सारे आमाल आखिरत के खौफ पर रखे हुए हैं। हज़रत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं नमाज जब पढ़ते थे तो कहते मेरा तसव्वुर यही होता है, मेरा तसव्वुर यही होता है कि मौत मेरे गर्दन के पीछे, मलकुल मौत यही है। ये सोचता हूँ कि अब आखिरी नमाज है, मेरी आखिरी नमाज है, और दोनों तरफ मेरे जहन्नम के गड्ढे हैं, इधर भी उधर भी। मैं अगर थोड़ा सा भी हिल जाऊँ तो हो सकता है इधर के गड्ढे में या इधर के गड्ढे में, और पीछे मलकुल मौत है और सामने रज़ाए इलाही है और जन्नत है, मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तसव्वुर के साथ वो नमाज पढ़ते थे, इस तसव्वुर के साथ। और सजदे में जाते तो ये कहते कि मेरा आखिरी सजदा होगा, मलकुल मौत पीछे ही खड़ा है मेरी गर्दन के पास, और अगर मैं थोड़ा बहुत हिल गया तो इधर भी दोज़ख है, इधर भी दोज़ख है। सामने की तरफ मुझे पूरा तसव्वुर जमाना है, रज़ाए इलाही है और जन्नत मेरी यहाँ है। तो उनके सारे तसव्वुरात हर काम में आखिरत पर डिपेंड थे। मेरे अजीज़ों, आज लोगों में जो बदअमली आई है उसकी एक बड़ी वजह यही है, हमारे बच्चों में और नौजवानों में आखिरत का डर कम हो गया।